بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کچھ کلچر ایسے جا رہا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور پہلے سسٹم ہوتا تھا ارینج میرج کا، اور ارینج میرج جب ہوتی تھی وہ بزرگ بڑی سوچ کے بچار کر کے ایک خاندان کا پتہ کر اس وقت یہ سسٹم ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو اب دور جا رہا ہے، یہ دور جا رہا ہے کس دور کا؟ پسند ناپسند کا۔ آپ پسند کر لیا، شادی کر لی، بعد میں کیا بیڑا گرک ہونا ہے لڑکے کا یا لڑکی کا یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ بس شروع میں لڑکے نے باغ دکھائے یا لڑکی نے باغ دکھائے اور وہ دونوں اس میں پھنس گئے، اور اس کے بعد جب ہفتہ گزرا ہوا تو لگ پتہ گیا کہ اب کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میں سوچ کے آئی تھی، کیا میں سوچ کے اسکول آیا تھا، تو اب آگے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب آج کل یہ ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے، اور اس کا ہم نے کانٹینٹ بھی یہی بنایا کہ خامند اور زوجہ میں محبت کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو صورتحال آج کل بگڑتی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا یہ گرپ میں آئے۔ تو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خامند اور زوجہ جو میاں بیوی، یہ عام طور پہ اس گھر میں زیادہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس میں نندوں کا کردار بڑا، جس میں بھابھیوں کا کردار بڑا آ جاتا ہے، جس میں جیلسی آ جاتی ہے۔ تو یہ عام طور پہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میاں اور زوجہ اور خاوند یا میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ عورتوں کا کام ہوتا ہے سارا دن گھر میں رہنا، اور مرد تو سارا دن جاب کرتے ہیں، جاب کر کے واپس آئے، جب گھر آئے تو پتہ نہیں بیوی کو پیچھے سے ساس نے کیا کہہ دیا، نندوں نے کیا کہہ دیا۔ تو ظاہر ہے جب وہ اپنے کمرے میں رات کو ہوتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں جب ایک بہو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی ویلیو ایک عام بیٹی جیسی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں گھستی ہے اور کمرہ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ اس کمرے کی مالکن ہوتی ہے، دا پرنسز آف دیٹ روم۔ تو اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ جو مرضی باتیں کر رہے ہیں یا جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے، لیکن جب باہر آئیں تو پرسکون ہو کے آئیں۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کیسے ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورہ بتاؤں گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام، اور ان شاء اللہ یہ کرنے کے بعد یہ جو پرابلمس یا یہ جو اب بار بار کمنٹس میں آتے ہیں نا کہ جی میرا میاں مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یا بیوی یا میاں کہتا ہے بیوی چلی گئی، سسرال چلی گئی، واپس نہیں آ رہی، طلاق کی نوبت آ گئی، یہ ہو گیا فلاں، اس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے سورہ جمعہ، اور یہ آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، یہ آپ کو پارہ نمبر 28 کھولیں گے نا تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ جمعہ، اور اس کے ساتھ آپ نے 4 پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ نمبر 1 یا اللہ، نمبر 2 یا رحیمو، یا رحمانو، اور یا باسط۔ یہ آپ نے نام پڑھنے ہیں، اور دن میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ہر قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے، وہ اگر وہ خدا نخواستہ روٹھ کے چلیے واپس آ جائیں، یا میاں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کو آپ میں کو دن میں کم از کم آپ کو کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور کتنے دن، آپ اگلا سوال آتا ہے جی کتنے دن پڑھیں، تو اس کا جواب ہے 11 دن۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اگر تو میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور میں سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو رہی ہے، یا اس کی ساس سسر کے درمیان ہو رہی ہے، یا نندوں کے درمیان ہو رہی ہیں، یا دیوروں کے درمیان ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے سورہ جمعہ اور یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو پڑھیں، اور کوئی ایسی چیز پہ اس کو پھونک دیں جس کو سارے استعمال کرتے ہیں۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ظاہر ہے گھر میں سارے چائے پیتی ہیں، ہر چیز کرتی ہیں، تو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ کے کچن کے اندر میٹھی چیز کیا پڑی ہوئی ہے؟ چینی۔ آپ اس کے اوپر دم کر دیں، کیونکہ جس نے بھی چائے پینی ہے، جس نے بھی جو کرنا ہے، اس نے اس کو چینی کو تو مکس کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
اگر آپ میٹھی چیز میں کر دیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی چیز میں کر دیں، پانی میں کر دیں، ہنڈی ہے، جس میں آپ چاہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ کیا ہوگا کہ اس خاندان میں جیسے پانچوں انگلیاں کھل جاتی ہیں نا، یہ وظیفہ کرنے کے بعد پانچوں انگلیاں بند ہو جائیں گی، اور میاں بیوی میں، خامد و زوجہ میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو چھوڑنے کی یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کی یا یہ کرنے کی، یہ نوبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اب جو مجھے کمنٹس میں آیا تھا کہ خامد و زوجہ کی محبت کے لیے کچھ چیز بتائیں، اور بیچ میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا خیال ہے وہ میں نے ساری آپ کو کلیئر کر دی ہیں۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سورہ جمعہ کو پڑھیں، اور زیادہ نہیں، ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام جو میں نے بتائے ہیں، اللہ یا رحیم یا رحمان یا باسط، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور دن میں کتنے بار پڑھنا ہے؟ 5 بار۔ اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ 11 دن۔ اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ یہ خواتین یا مرد حضرات جن کو بھی یہ مسئلہ ہے وہ اس کو کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یا حضوری بیٹھک کو اجازت دیں، یہ کا نام ہو تو وہ یہ کرستائیں گے۔